نشین، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو کہ ساری دنیا کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر الامور ہے۔ بعد و درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک کلمہ دیا ہے، جو اس کلمے کو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کلمے کو ادا کرے گا، عملی طور پر، زبانی طور پر اور دل سے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پا سکے گا اور اسی کے حق میں جنت آ سکے گی۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ساری دنیا کو اسی کلمے کے ذریعے نجات ملے گی، اور اسی کلمے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ کلمہ ہمیں دو چیز سکھاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو چیزیں عبادت کہلاتی ہیں، جو چیزیں پوجا کہلاتی ہے، یا جو چیزیں ایسے ضمن میں آتی ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک لفظ میں بول رہا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا ہے، کہ سپر پاور کا لفظ، یعنی کسی سے اس طریقے سے خوف کھایا جائے، کسی سے اس طریقے سے ڈرا جائے کہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہمارا کام بگڑ جائے گا، اگر اس کو راضی نہ کیا جائے تو ہمارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے کا خوف کھانا اور اس طریقے سے پھر اس خوف کے ضمن میں، اس خوف کے تقاضے کے طور پر اس کے لیے کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں گویا کہ عبادت کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو بھی کسی کے سامنے جھکتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، وہ اسی خوف کی بنا پر ہوتا ہے، یا اس سے کچھ لالچ کی بنا پر ہوتا ہے کہ اس کا کچھ عمل دخل ہے میرے معاملات کے اندر، میری تجارتوں کے اندر اگر یہ نہیں چاہے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا، اولاد نہیں ہوگی، ہم پھلیں گے پھولیں گے نہیں۔ تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، پھر اس کی وجہ سے کوئی عمل کسی اور کے لیے کرتا ہے، کسی ذات کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہو۔ یہ عبادت کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا معبود حقیقی جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب تک انسان مسلمان نہیں رہتا، دوسروں کی عبادت کے لیے دلیلیں دیتا ہے کہ یہ مہان ہے، یہ بہت بڑا ہے، لیکن جب وہی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو پھر اگر وہ کسی کے ساتھ ایسی چیزیں کر رہا ہے، کسی کو دینے والا، کسی کو بخشنے والا، یا کسی کو کچھ بھی، تو اس سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی کی خالص عبادت کرو، تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ارے یہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو نبی ہیں، یہ تو اللہ کے بزرگ ترین شخصیات ہیں، ہم ان کو، یہ اللہ کے قریبی ہیں، ہم ان سے صرف سفارش طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں، یا ہمیں بھی اللہ قریب کر دیں۔ یہاں پر ایک بات غور کریے گا، چاہے جو ہو، چاہے جہاں تک میری بات جائے، ایک یہ چیز کہ آپ کسی شخص سے اولاد مانگیں، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، چاہے وہ زندہ ہو کہ مر چکا ہو، اور سفارش طلب کرنا یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ سفارش مانگنا یہ الگ چیز نہیں ہے، سفارش مانگنا یہ مانگنے سے الگ چیز نہیں، بلکہ یہ بھی مانگنے کے ہی ضمن میں آتا ہے کہ آپ اس سے مانگ رہے ہو۔ جیسے ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے، دعا مانگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز مجھے نبی علیہ السلام کی سفارش نصیب کرنا،
یہ سفارش بھی جو آپ نے مانگی اس دعا کے اندر وہ اللہ سے مانگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز نبی علیہ السلام کی سفارش آپ کے حصے میں رکھ دے، کہ کل قیامت کے روز جہاں بہت سارے لوگوں کے حق میں سفارش نبی علیہ السلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، نبی علیہ السلام آپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ گویا کہ یہاں بھی جو مانگا جا رہا ہے سفارش وہ آپ نے اللہ سے مانگی ہے۔ اگر یہی چیز آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لے کر اپنی مسجد میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں اپنی جگہ پر کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ میری سفارش کر دیجیے گا قیامت کے روز، تو یہ گویا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ جیسے کہ آپ اللہ کے رسول سے کہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ مجھے اولاد دیں کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ڈائریکٹ کہیں اے اللہ کے رسول مجھے میرے حق میں قیامت کے روز سفارش کر دیجیے گا۔ یہ دونوں ہی چیزیں ایک ہی ہیں، ان سے اولاد مانگنا بھی وہی بات ہے اور ان سے سفارش طلب کرنا بھی وہی بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اور سورہ آیت الکرسی جو کہ سب سے عظیم سورہ ہے اس میں بھی یہی بات ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور اس میں دو چیزیں، سفارش کرنے والے کی بھی تعین اللہ ہی کرے گا اور جس کے حق میں سفارش کی جائے گی اس کی بھی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا۔ خود انسان کسی اور سے سفارش طلب کر کے اللہ کی خالص عبادت کو کسی اور کے لیے نہ انجام دے، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کو عقیدہ ہونا چاہیے تو دنیا میں پھر کسی کی ایسی شخصیت نہیں ہے، کسی کی ایسی ذات نہیں ہے کہ اس سے سفارش مانگا جائے، اس کو یہ کہا جائے، اس پر کچھ چڑھا کے، اس پر کچھ نذرانے پیش کر کے، اس کے اوپر کچھ ذبح کر کے کہ وہ اللہ کا قریبی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اسی بات کی نکیر اور اسی بات پر انکار اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 2 میں کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا کارساز، اپنا اولیاء بنا رکھا ہے، ان سے جب بھی کہا جاتا ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، پارٹنر بنانا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کے پاس جو جا رہے ہیں یہ ان سے اولاد مانگنے نہیں جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اولاد دینے والے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی بنتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے اس کا سخت سے سخت لفظوں میں انکار کیا ہے، اور اسی انکار کے ضمن میں یہ بات بھی بیان فرما دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب لا الہ الا اللہ کے آڑے اگر کوئی رسول کی ذات بھی آتی ہے، لا الہ الا اللہ کو کھوکھلا کرنے والے میں اگر کوئی بھی کسی بھی شخصیات چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اگر آتی ہے آڑے، لا الہ الا اللہ کو کمزور کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت میں جو ہے دراڑ پیدا کرتی ہے، تو یہ شرک مانا جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس شرک کو برداشت نہیں کرے گا اور کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا۔ ہم معمولی نہ سمجھیں، ہم کسی کو اللہ کا قریبی بول کر اس کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کر دیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور محمد رسول اللہ یہ دوسرا کلمے کی دوسری بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامبر سمجھنا ہے، پیغامبر سمجھنا ہے، شریعت سازی کا حق، شریعت بنانے کا حق نہیں سمجھنا ہے۔ یہ بات بھی غور کرنے کی والی بات ہے مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت بنانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیغامبر ہیں۔ اللہ شریعت بنانے والا ہے اور شریعت بنانے کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، جو وہی اتر رہی ہے وہی پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، بس شریعت بنانے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ سورہ حاقہ کی آخری آیتوں میں آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بڑی سختی کے ساتھ بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے شریعت گڑھ لیں، شریعت بنا لیں اور کچھ باتیں اسی میں ملا دیں اور آپ کے سامنے پیش کریں تو ہم ان کو دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ پھر اللہ نے کہا صرف دائنے ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے، وہ شہرت جس سے کہ انسان کی زندگی فوراً کے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں دخل اندازی کو شریعت کے اندر۔ اور اس کے لیے میں مثال بھی دوں، یہ لفظ ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آیا ہو، جملہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آیا ہو۔ سورہ تحریم آپ اٹھا کر دیکھیے، حرام کردہ سورہ،
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر شہد کو کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ آپ دیکھیے شریعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی اور کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، لم تحرم ما احل اللہ لک، جس کو میں نے حلال کیا ہے آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہوئے آپ نے کیوں اپنے لیے اس چیز کو حرام کر لیا؟ بتائیے، اگر شریعت بنانے کا نبی علیہ السلام کو ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ، یہ ڈانٹ اور یہ فٹکار اس سورہ کے اندر کیوں اتار دیتا اور قیامت تک اس واقعے کو پڑھا جاتا کہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا گیا؟ شریعت اگر اپنی جانب سے انہوں نے کسی چیز کو حرام کر لیا تو پھر امت مسلمہ کا کون سا گروہ اور پھر امت مسلمہ کی کون سی جماعت، کون سا عالم، کون سا مفتی یہ حق رکھتا ہے کہ پھر اس شریعت کے اندر کسی چیز کو داخل کر دے، اس شریعت کے اندر کسی چیز کو ملا دے، اس شریعت کے اندر کسی چیز کو بڑھا دے؟ یہ امت کو سب سے زیادہ بکھیر دینے والا درد ہے کہ یہ تقسیم صرف انہی بدعات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں یہ شعبان کا مہینہ کیسا گزرا ہے، کبھی غور کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ نہیں کی؟ جھگڑے کرنے کے لیے لوگوں کی زبانیں ہیں، جھگڑے کرنے کے لیے لوگوں کے پاس اسٹیج ہے، جھگڑے کرنے کے لیے لوگوں کے پاس اپنے علماء کا نام ہے۔ نبی کا بھی نام کبھی زندگی میں یاد آتا ہے؟ قرآن کی آیتوں کا بھی نام کبھی یاد آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ نبی علیہ السلام پر کیسا گزرا؟ جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر مکمل کر دیا تھا، ان کی زندگی میں اس مکمل دین کا کیا یہ شعبان کا مہینہ ویسا ہی آیا تھا جیسے کہ ہماری اپنی زندگی میں آتا ہے؟ شبرات کے دن کا روزہ رکھنا، شبرات کی رات کو جاگنا، دیپ جلانا، آتش بازیاں کرنا، یہ غیر مسلموں کے طرز پر جیسے غیر مسلموں کے وہاں کیا معاملہ ہے؟ دیوالی کا معاملہ ہے، ہو بہو وہی ساری چیزیں، وہی عمل، وہی مٹھائی اس جگہ پر بھی، وہی مٹھائی اسلام کے نام پر اس جگہ بھی، وہی دیپ کا جلایا جانا اس جگہ بھی، وہی دیپ کا جلایا جانا اسلام کے نام پر اس جگہ بھی، وہی جو ہے مردوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا کہ مردے آئیں گے، وہی عقیدہ اس جگہ پر بھی۔ کیا ہو گیا ہمارے اسلام کا؟ کیا ہو گیا ہمارے ایمان کا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے۔ یہاں تو پورا کا پورا دن اور پوری کی پوری رات ویسے ہی بہو گزر رہی ہے، آتش بازی سے لے کر دیپ جلانے تک اور پھر مردوں کے واپس آنے تک کا عقیدہ رکھنے تک ہو بہو معاملہ دیوالی جیسا ہے۔ ہم نے یہاں مشابہت نہیں کی بلکہ پورا کا پورا دین وہی اٹھا کر لا کر اپنے دین میں شامل کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کہا اسی کی بنیاد پر ہم نے نفرتیں رکھی کہ جو یہ نہیں کرتا ہے وہ مسلم کیسا، اور جو کرتا ہے وہی مسلم۔ ہم نے اس طریقے سے اپنا معیار بنا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں شعبان کا مہینہ کیسے گزرا کرتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں گھر کی عورت ہیں، گھر والیاں جتنا اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں جانتی ہیں، دنیا کے بڑا سے بڑا عالم بھی نہیں جانتا، دنیا کا بڑا سے بڑا جو ہے سیاستدان بھی نہیں جانتا کہ اس آدمی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کسی آدمی کی حقیقت اگر جاننا چاہتے ہیں گھر والوں سے کہ گھر کے اندر اس کے معاملات کیا ہیں، گھر کے اندر اس کے حالات کیا ہیں، وہ جان لیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے عموماً طور پر یہ دیکھا ہے کہ جب وہ روزہ رکھنے لگ جاتے، پورے سال کی بات نبی اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہم جب دیکھتے نبی علیہ السلام جب روزہ رکھنے لگ جاتے تو پھر روزہ چھوڑتے نہیں تھے، رکھتے رہتے لگاتار، اور یہاں تک ہم کہتے کہ اللہ کے رسول اب جو ہے کبھی بنا روزے سے نہیں رہیں گے، اب سالہ سال روزے سے رہیں گے۔ پھر جب چھوڑ دیتے روزہ رکھنا نبی علیہ السلام تو پھر ہم اب ایسا چھوڑ دیتے کہ جیسا لگتا ہے کہ اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اما عائشہ یہ کہتی ہیں، یہی لفظ نبی اما عائشہ کے۔ پھر کہتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، پھر نبی علیہ السلام کو ہم نے کبھی بھی کسی مہینے کا مکمل روزہ وہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ مکمل روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو کسی مہینے کا سوائے رمضان کے، رمضان کا مکمل روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور وما رأیت اکثر صیاما منه فی شعبان، ہاں رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے تو وہ شعبان کے مہینے کے اندر کا رکھا ہے کثرت کے ساتھ۔ تو یہ حدیث یہ بتلا رہی کہ شعبان کا مہینہ اگر کوئی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر دینداری کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو پھر اتنا ہے کہ وہ شعبان کے مہینہ آتے ہی
کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے لگے نبی علیہ السلام کی پیروی کے ارادے سے کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو لہذا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ دوسری چیز، کوئی اگر دین داری اپنے اندر لانا چاہتا ہے، اللہ سے خوف کی وجہ سے، اللہ کی تقوی کی وجہ سے عمل کرنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو، تمہارا ارادہ بھی نہیں رہا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، اب سنو، اگر جو ہے آدھا شعبان گزر جائے، آدھا شعبان گزر جائے، اگر 29 کا ہے تو 14.5 ہی دن میں آدھا شعبان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے، نصف شعبان، آدھا مہینہ گزر جائے شعبان کا، شبرات والا مہینہ، بہت سے لوگوں کو شعبان بھی نہ پتا ہو، بدعت اتنا زیادہ غالب آ گئی مسلمانوں پر کہ ان کو جو حقیقی لفظ ہے اور حقیقی نام ہے اس کا وہ بھی نہیں پتا، شعبان یا شبرات والے مہینے بولتے ہیں، تو آدھا شبرات کا جو مہینہ گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے منع نبی علیہ السلام نے کر دیا کہ جب شعبان آدھا گزر جائے، شبرات کا آدھا مہینہ گزر جائے تو پھر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کی مخالفت وہاں پر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مہینہ 29 کا ہو جائے گا تو جنہوں نے 15 تاریخ شبرات کے دن روزہ رکھا ہے تو اس ممانعت کے اندر بھی وہ داخل ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام انہوں نے جان بوجھ کر مخالفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھا مہینہ ہو جائے روزہ مت رکھو، اور یہاں روزہ رکھا جا رہا ہے، ایک یہاں پر خرابی داخل ہو جائے گی جو عمل کرے گا روزہ رکھ کر، اور دوسری خرابی یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ پورے مہینے کا کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ دو چیز۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کے تعلق سے ایک بات اور بیان فرمائی، کیا کہا؟ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم۔ شعبان کا جب آخری دن ہو، شعبان کے مہینے کا، شبرات کے مہینے کا جب آخری دن ہو، 29واں دن ہو یا 30واں دن ہو، تو پھر روزہ نہ رکھو خصوصیت کے ساتھ، اور پھر رمضان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، یعنی شعبان کے ہی مہینے کا آخری دن کا اور آخری دن سے ایک دن پہلے کا روزہ نہ رکھو، لیکن وہی شخص روزہ رکھے گا الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، جو آدمی پہلے سے روزہ رکھتا ہے ہو، جمعرات کو کسی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، سوموار کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھے۔ الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، اس دن روزہ جو ہے رمضان سے ایک دن پہلے جمعرات پڑ گیا، روزہ رکھ لے، وہ اس کے لیے نہیں معانی، لیکن الگ سے کوئی اگر رکھنا چاہتا ہے تو پھر روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ مجرم ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے بھی جرم، یعنی ہم تو نیکی تو کر رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے میل نہیں کھا رہا ہے۔ آپ روزہ رکھ کے بھی مجرم بن جاؤ گے، آپ صدقہ زکوٰۃ دے کر بھی مجرم بن جاؤ گے، آپ دعا اور قرآن پڑھ کر بھی مجرم بن جاؤ گے۔ قرآن گھروں میں پڑھنا ہے، قبرستان پہ جا کے پڑھو گے، مجرم ہو۔ کچھ بھی جو اگر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل نہیں کھاتا تو مجرم انسان۔ پھر اس کے بعد یہ رہنمائی تھی نبی علیہ السلام کی۔ اب اس میں جو عمل کیا جاتا ہے خصوصی طور پر شعبان کے مہینے میں جو شبرات کے دن کیا جاتا ہے، ہم نے حدیث سنی کہ اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسا کچھ تھا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے شبرات کے دن کو خصوصیت کے ساتھ منایا ہو، صحابہ کرام کو حکم دیا ہو، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو اور امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہو عمل کا، نیکی کا، روزے کا، اور پھر رات کو جاگنے کا کہ رات کو جاگ کر عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے شبرات کے دن اور رات میں، اور قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے کثرت کے ساتھ، مسجدوں کا آباد کیا جائے، ہر نماز میں شریک ہوا جائے۔ اس طریقے کا کوئی معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملتا نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن تھا تو سب سے پہلے بیان کون کرتا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی، جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے۔ اب اس دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے اور رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل پیش کیا جاتا ہے، انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو عمل پیش کیے جانے کی جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے پورے مہینے کی مناسبت سے، شعبان کا پورے مہینے کی مناسبت سے یہ بات کہی ہے۔ ایک حدیث میں
پورے مہینے کی مناسبت سے کہیے، نہ کہ اس رات کی مناسبت سے کہیے کہ اس رات عمل پیش کیا جاتا ہے. اس رات عمل نہیں پیش کیا جاتا بلکہ پورے مہینے کی مناسبت سے یہ بات کہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل جو پیش کیا جاتا ہے وہ 3 مناسبت سے اس کی حدیثیں آئی ہیں. سال بھر کی بات کر لی جائے تو شعبان کے مہینے کے تعلق سے حدیث آئی کہ پورے مہینے کی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے. اور اگر ہفتے کی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام نے جمعرات اور سوموار کے دن کو کہا ہے کہ جمعرات اور سوموار کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہفتے میں عمل پیش کیے جاتے ہیں. تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میرا عمل پیش کیا جائے میں روزے سے رہوں. اسی لیے نبی علیہ السلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اور پورے شعبان کے مہینے کی مناسبت سے کہا کہ اس میں اللہ تک عمل پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پورے مہینے کثرت سے روزہ رکھا ہے، نہ کہ شبرات کے دن خاص کر کے. اب اگر نبی علیہ السلام نے نہیں خاص کیا اور امت مسلمہ اگر کہتی کہ نہیں 15 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے، جس کا کہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، وہ انسان بدعت انجام دے رہا ہے. اور بدعت کیا چیز ہے؟ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدعت گمراہی ہے اور انسان اب وہ بدعت روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، وہ جہنم میں لے جائے گی، آپ کو اللہ تک نہیں لے جائے گی، آپ کو جنت تک نہیں لے جائے گی. اس کے بعد اچھا عمل پیش صرف شعبان میں بھی کیا جاتا ہے، جمعرات اور سوموار کو بھی کیا جاتا ہے. تو پھر جمعرات اور سوموار کے روزے کا علم مسلمانوں کو کیوں نہیں ہے؟ جمعرات اور سوموار کے دن روزہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے اور اسی وجہ سے رکھا کرتے تھے کہ اس دن عمل اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. تو بتائیے مسلمانوں کو پھر جمعرات کا روزہ اور سوموار کا روزہ کا علم ہے کیوں نہیں؟ رجب کے اندر ہزاری روزے کے نام سے اس کا علم ہے مسلمانوں کو، شبرات کے دن کے روزے کا علم ہے مسلمانوں کو، اور دیگر خرافات کے روزوں کا علم ہے لوگوں کو. لیکن پھر یہ جو صحیح چیز تھی، سنت رسول تھی علیہ السلام، اس کا علم کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں رہا کہ شیطان ہمیشہ غلط عمل کو مزین کر کے، چکنا کر کے، روشن کر کے پیش کرتا ہے مسلمانوں کے پاس کہ دیکھو یہ بڑھیا چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ حلوے اچھی چیزیں ہیں، یہ دیے جلانے اچھی چیزیں ہیں، یہ آتش بازیاں اچھی. شیطان نے مزین کر کے پیش کر دیا غلط چیز کو، اور جو صحیح چیز تھی اس پر پردہ ڈال دیا. حتیٰ کہ اتنا زیادہ پردہ ڈال دیا، اتنا لمبا پردہ ڈال دیا کہ امت مسلمہ اس چادر کو کھینچتی رہے گی، صدیاں بیت جائیں گی، علم نہیں ہو سکے گا. علم نہیں ہو سکے گا سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. لہذا اگر کوئی اس ارادے سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پورے شعبان کے مہینے کا کثرت سے روزہ رکھے، نہ کہ شبرات کے دن کا روزہ رکھ رہا ہے. اگر کوئی رکھ رہا ہے تو مجرم ہے. اور اگر کوئی اس ارادے سے روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ عمل پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک، تو جمعرات اور سوموار کا روزہ کو لازم پکڑے. اگر زیادہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہ رہا ہے. آپ عرب سرزمین پر چلے جائیے، سوموار اور جمعرات کے روزہ کا معاملہ جانتے کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان اور بر صغیر میں کیا معاملہ جمعرات کو ہوتا ہے کہ مزارات کی طرف بھیڑ لگ جاتی ہے. خواتین کے خواتین، بچیاں کی بچیاں، اور نوجوان کے نوجوان، بوڑھے کے بوڑھے، 80 سال کی بڑھیا بھی ٹھک ٹک کرتے پہنچ جاتی ہے، جو کبھی سجدہ نہیں کرتی، جو کبھی اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، وہ بھی پہنچ جاتی ہے جمعرات کو لنگر اور میلہ اور ٹھیلے میں. لیکن سرزمین عرب پر جا کر دیکھیے، نبی علیہ السلام کی پیروی ان کی نگاہوں میں دکھے گی. نبی علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑنا ان کے عمل اور رگ رگ میں موجود ہے. جمعرات کو بھیڑ لگی ہوتی ہے مسجدوں میں جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہو. سوموار کے دن بھیڑ لگی ہوتی ہے شام میں مغرب وقت جیسا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہو. ایسا نقشہ ہوتا ہے وہاں کا. سنت رسول کی پیروی کیجئے، نبی علیہ السلام کی اتباع کیجئے، سرخرو ہو جائیں گے، یہ ذلت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور چیز کہی جاتی ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں شبرات کے دن خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ بھیا یہ فیصلوں کی رات ہے. کیا ہے یہ؟ اس کی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جو رات میں جاگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مضبوط کام کے فیصلے کرتا ہے. اور اس میں قرآن نازل ہوا. کیا ہوا اس میں؟ قرآن نازل ہوا. لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، ہمارے قرب و جوار کے عالم کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا، اور دلیل بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں کہتے آپ کیا کرتے، دلیل بھی دی جاتی ہے قرآن سے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اس کا معنی یہ برکت والی رات میں اتارا ہے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس میں ہر مضبوط کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں، جو رات بابرکت والی ہے، جس رات میں قرآن اترا. کہا جاتا ہے کہ یہ شبرات والی ہی رات ہے، ہم رات جاگیں گے اور یہ فضیلت ہمیں مل جائے گی. بتاؤ مسلمانوں، وہ سورہ نہیں یاد ہے
वो सूरह नहीं याद है? सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है, और लैलतुल क़द्र शब क़द्र है। शब क़द्र, तुम्हें क्या पता शब क़द्र क्या चीज़ है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल उतरते हैं, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और फजर जब तक कि तुलू नहीं हो जाती है तब तक कि वो फरिश्ते बाकी रहते हैं लोगों के बीच में। लोगों के बीच में अल्लाह की रहमत उतरती रहती है तब तक कि वो 1000 महीनों वाली फजीलत बाकी रहती है। अब ये शब क़द्र कब आती है मुसलमानों? सूरह बकरा तायीन करता है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान के लफ्ज़ की वज़ाहत के साथ अल्लाह ने कहा रमज़ान का महीना कौन सा महीना है? उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, उसमें कुरान उतरा। बताओ मुसलमान, एक आलिम कैसे कह रहा है कि ये बाबरकत वाली रात, शुभ रात की रात जो है कुरान उतरा इसमें, जो कि शाबान के महीने में, रमज़ान से एक महीना पहले, और कह रहा है कि इसमें मजबूत काम के फैसले होते हैं। बल्कि ये तमाम फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र के ताल्लुक से कही, और शब क़द्र सारी मुसलमान को पता है, सारे मुसलमान को, कि ये रमज़ान के महीने में आती है। इसका भी इजारा हो गया कि ये दलील भी बेबुनियाद है। इस दलील को दलील बनाकर शुभ रात को जगाना, उम्मत को शुभ रात को बिदअत जो है, बिदअत को इस्लाम की चादर उड़ाकर उसको उम्मत मुस्लिमा के अंदर फरोग देना, ये जुर्म का इर्तिकाब लोग करते हैं। और उसके बाद एक तीसरी दलील ये दी जाती है कि इसमें रूहें आती हैं, किस्म किस्म का खाना पीना, बकरे मुर्गे, जो जितनी इस्तिताअत रखता है सब कुछ कर डालता है, घर को साफ सुथरा कि अभी आएंगे। हत्ता कि बच्चे जब पटाख, मैंने फोड़े हैं, अल्लाह ने उस गंदगी से निकाल दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान है मुसलमानों, सबसे बड़ा एहसान है कि आप शिर्क से बच जाएं और और बिदआत से बच जाएं। सिर्फ नबी अलैहि वसल्लम पैरवी आप जिंदगी के लिए सबसे अहम समझें। अल्लाह ने हम लोगों को निकाल दिया, आप लोगों को निकाल दिया, ये सबसे बड़ी गंदगी से गोया कि हमें और आपको अल्लाह तबारक तआला ने पाक कर दी। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, इस शुक्र के साथ जिंदगी का हर लम्हा गुजरना चाहिए। फिर उसकी तरफ मत पलटिए, फिर दिए जलाने की तरफ मत पलटिए, फिर जो है आतिशबाजी की तरफ मत पलटिए, फिर जो है ये इस बदअकीदगी की तरफ मत पलटिए। अल्लाह ने खालिस तौहीद दे दी है, अल्लाह ने खालिस पैरवी का जज्बा अगर हमें दे दिया, हमें और आपको, तो इसी जज्बे को मजबूती के साथ थामे रखिए। उससे कहीं गुना ज़्यादा जितना आप सोने और चांदी को और सोने और हीरे और जवाहरात को अपनी तिजोरी के अंदर बंद करके रखते हैं, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इस ईमानी जज्बे को और इस इत्तिबाए सुन्नत को अपने सीने से लगा रखिए। मत छोड़िए। दुनिया ने देखा है कितने नौजवानों का हाल, गलत लोगों का साथ पढ़ के उन्होंने अपने दीन को तज दिया, उन्होंने अपने ईमान को तज दिया, और ये जो जज्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने दिया था इत्तिबाए सुन्नत का, उसको खैराबाद कह दिया। पहले मस्जिदें आबाद करते थे, लेकिन गलत लोगों की संगत में पढ़कर मस्जिदों को छोड़ दिया। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सब कुछ थी, लेकिन गलत लोगों की संगत में पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को मामूली समझने लगे। अरे किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। आज तो मामला ये हो गया है, नेकी और गुनाह नहीं रहा, नेकी नहीं रही और गुनाह नहीं रहा। हमारे अंदर नेकी का एहसास भी चला गया और गुनाह का भी एहसास चला गया। हमने क्या कहा, अपने नफ्स को ही सब कुछ बना डाला कि मेरी मर्जी। होता कौन है तू बोलने वाला? होने वाला कहता तेरी शख्सियत क्या है, तेरी दात क्या है? हमारी और आपकी कोई दात नहीं है, अल्लाह का फरमान है, हमें दीन की तरफ पलटना है। उसके बाद रूह आती है। लोग कहते हैं बाप दादा जो मर गए, इंतकाल हो गया, वो आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, तो लिहाजा घर साफ सुथरा रहे, खाना दस्तरखान पर लगा दिया जाता है, फिर न जाने कैसी कैसी फातियाँ, क्या मामला है, दीन को बिगाड़ कर रख दिया गया। अल्लाह ताला ने तो फैसला कर दिया था, सुम्मा अमातहु फअक़बरा। जिस तरीके से एक बच्चा माँ के पेट से बाहर आने के बाद वापस माँ के पेट में नहीं जा सकता है, वैसे ही एक इंसान के पास मलकुल मौत आता है, उसकी रूह कब्ज करता है, तो फिर उसकी रूह इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकती। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा दोबारा दाखिल नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया में वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। रूह निकल गई, मामला खत्म, इस दुनिया से कट गया। अल्लाह तबारक तआला ने कहा सुम्मा अमातहु फअक़बरा। अल्लाह मौत देता है, फिर कब्र में दाखिल कर देता है। जो डूब कर मर गया समंदरों में, जो जल कर मर गया घरों में, जो कैसे भी मर गया, ना उसको दफनाया गया कब्र में, लेकिन वो जाता कब्र में ही है। कैसे भी मामला उसकी मौत का रहा हो, लेकिन वो जाएगा कब्र में, अल्लाह ताला उसको दाखिल करेगा। कब्र में जाने के बाद फरिश्ते छोड़ेंगे उसे। अगर वो अच्छा इंसान रहा तो जन्नत की नेमतों को छोड़कर हमारे पास आएगा, और अगर वो बुरा था और जहन्नम के अदाब में गिरफ्तार था कब्र के अंदर, तो क्या वो तो उसको छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। जहन्नम में जलने वाला इंसान ये कहेगा कि अल्लाह थोड़ा सा हल्का कर दे,
हल्का होगा, बस फैसले हो गए। अब वो जो उसका मालिक है, जो उस पर दरोगा मुतय्यन किया गया, उसके अंदर दर्रा भी रहम नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं। जो जहन्नम में उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और जो जन्नत में है और जन्नत की नेमतों में, वो जन्नत को छोड़ कर आएगा इस परेशानी भरी जिंदगी को, उस दुनिया को नहीं। तो ये अकीदा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुरान की आयत में अल्लाह ताला ये बात भी कहता है, मौत का वक्त आ गया, आदमी कहेगा लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि जब मलकुल मौत आएगा, अल्लाह कहता है मलकुल मौत के आने से पहले कुछ खर्च कर दो, मस्जिद मदरसा तुम्हारे जरिए भी चले, ऐसा भी इंतजाम करके जाओ, सिर्फ जो है चंद लोगों पर सारा भार और सारा बोझ न डालो, जो करोगे अपने लिए करोगे। कहा अल्लाह ने खर्च कर दो, बेसहारों का सहारा बन जाओ, गरीबों और मिस्कीनों का सहारा बन जाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो मौत के आने से पहले, तो जब मौत आएगी ना तो तुम खुद कहोगे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, काश कि मुझे थोड़ा सा और मोहलत अल्लाह ताला दे देता। फअसद्दक़, तो सदका करता, मस्जिद में चंदा दे देता, मदरसे में चंदा दे देता, मुंह ना भी सोड़ता। आज लोगों का मामला क्या है, 5,000 10,000 गैर मुस्लिम के जो मजहबी त्योहारों में खेल खेला जा रहा है मजहब के नाम पर, उसमें 5,000 फला अब्दुल रहमान ने, फला जो है अब्दुल कुद्दूस ने, फला ने मोहम्मद ने, अहमद ने 5,000 चंदा आया है, 3,000 चंदा आया है, 100 रुपए चंदा आया है। मस्जिद और मदरसे का कोई मामला हो और दीन के नाम पर खर्च करना हो, 1 रुपए और 2 रुपए जेब से निकलना मुश्किल हो जाता है। मौत के वक्त कहोगे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मोहलत दे दे अल्लाह, कुछ सदका कर दूं, फिर नेक लोगों में हो जाऊं, नेक लोगों में से हो जाऊं। ये चीज़ भी कि मोहलत नहीं मिलेगी, जिंदगी है अभी, मरे नहीं है, मोहलत नहीं मिलेगी, तो फिर मरने के बाद कोई क्यों कराएगा? माँ बाप आएंगे, दादा आएंगे, नहीं आएगा कोई। हलवे बनाना, आतिशबाजी करना, मोमबत्ती जलाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, वही है जो वहाँ दिवाली है, वही यहाँ शुबरात है। कब्रस्तान जाना, अगरबत्ती जलाना, और वहाँ जाके जो भी चीज़ें इबादत के नाम पर किया जा रहा है, मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन ये नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन ये नहीं है, अल्लाह का उतारा हुआ दीन ये नहीं है। ज़ूरुल मक़ाबिर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम बिल-आख़िरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दीन क्या था, उमूमी हालत में कब्रस्तान जाओ, तुम्हारी आखिरत सवार देगी, तुम्हारी आखिरत सवार देगी वो कब्रस्तान। तुम अपने दफन हुए दादों को देखोगे, तुम अपने दफन हुए माओ को देखोगे, तो तुम्हें रोना आएगा, और आखिरत को सवारने का जो एक मौका तुम्हें मिल जाएगा कि जो नमाज़ों से गाफिल हो, मस्जिदों से गाफिल हो, सदका व खैरात से गाफिल हो, उसमें पलट आओगे। ज़ुरुल मक़ाबिर। फिर कब्र का जो मामला है वो बड़ा अहम है, बड़ा सख्त है। इस्लाम के अंदर कब्र का मामला बड़ा सख्त है। पूरा कुरान मजीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, पूरा कुरान आप उठा कर देख लीजिए, एक भी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कितने पैगंबर भेजे, लेकिन एक भी जगह किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ताल्लुक से कोई इशारा किया कि मूसा की ज़िंदगी तो बयान की, ईसा की ज़िंदगी तो बयान की, ज़करिया की ज़िंदगी तो बयान की, यहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो बयान की, आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो बयान की, उनके गुनाह बयान किए, उनकी नेकियां बयान की, उनकी दावत बयान की, उनकी बद्दुआ बयान की, उनकी दुआओं को बयान किया, लेकिन पूरे कुरान के अंदर किसी नबी की कब्र को बयान किया? अगर कब्र का जो महत्व और जो अहमियत आज मुसलमानों ने दे दी है, अगर कब्र की इतनी, इससे भी ज़रा भी कम अहमियत होती है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ज़रूर जगह देता कि मूसा की ज़िंदगी के साथ साथ ये भी सुन लो कि मूसा की कब्र कहाँ है, ज़करिया की ज़िंदगी के साथ साथ ये भी सुन लो कि ज़करिया का कब्र कहाँ है, यहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ साथ ये भी सुन लो कि यहया अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, क्योंकि तुम्हें चढ़ाना है। उनके वहाँ पर जाए बिना तुम्हारी इबादत मुकम्मल होगी नहीं, अल्लाह को खुश कर ही नहीं सकते हो। उन पर चादर चढ़ाए बिना, उन पर अगरबत्ती सुलगाए बिना, उन पर मोमबत्ती जलाए बिना तुम्हारी इबादत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो बताओ, जिस कुरान में कौवे का नाम लिया गया, जिस कुरान में हाथी का नाम लिया गया, जिस कुरान में चींटी का वाक़या बयान किया गया, जिस कुरान में हत्ता कि सूअर का भी लफ्ज़ आया है, लहमल खिंज़ीर, तुम्हारे लिए सूअर का गोश्त हराम किया गया है, जिस कुरान में सूअर का भी लफ्ज़ आता है, ताकि मुसलमानों को, इंसानों को पूरी रहनुमाई मिल जाए, तो उस रहनुमाई के अंदर ये इस बात के लिए जगह नहीं थी। अगर वो दीन था कि फलां कब्र कहाँ है, फलां कब्र कहाँ है, फलां कब्र कहाँ है, कब्र की कोई अहमियत नहीं है। बस इतनी अहमियत है कि कब्रस्तान की ताज़ीम होनी चाहिए। कब्रस्तान इंसान मुसलमान जाए इस वजह से ताकि वो उसको देखे कि मुझे भी यहाँ जाना है, यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, माल दौलत बिल्डिंग सब कुछ नहीं काम आया, मुझे अपनी आखिरत संवारनी है, अपनी आखिरत बनानी है। आखिर में दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को
شعبان کے مہینے کی، رجب کے مہینے کی، رمضان کے مہینے کی، شوال کے مہینے کی، یہ پوری زندگی کے جو خرافات ہیں اسلام کے نام پر، شرک ہے جو داخل کر لیا گیا اسلام کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے، ان تمام شرکیات سے ہمیں بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے آپ کی، اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں سے دین سمجھ چکے ہیں، جو حق جان چکے ہیں، الہ العالمین ان کو حق قبول کرنے کی اور اس حق پر عمل پیرا ہونے کی اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے دین، اپنے مدرسے، اپنی مسجدوں کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیکی کو نیکی سمجھنے کی اور گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیکی کی توفیق دے اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔